کیا آپ مالی تنگی، بیماری یا کسی بھی مشکل کا شکار ہیں؟ ایک ایسا مختصر عمل جو خود فرشتے بھی کرتے ہیں اور جس کے پڑھنے سے تمام مصیبتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ کون سی صورت اور کلمات ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نور برسے گا ربیع الاول آنے سے پہلے۔ یہ صورت پڑھنا شروع کرو، گھر کا کونا کونا اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، ربیع الاول آنے سے پہلے اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سراسر نور ہے، سراسر شفا ہے، سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو رچی ہو، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لے تو یہ اللہ کا بہت محبوب ہے۔ ایسی ایک مختصر سی صورت ہے قرآن پاک میں، یہ بہت ہی آسان ہے، ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چاہے چلتے پھرتے ہو یا بازار میں ہو یا گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ یہ صورت چند آیت پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی آمد سے پہلے ہی اس صورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے اور پریشانیاں، بیماری، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھیں، قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے قرآن سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر صورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت، وہ خوشیاں بھر دے گا جن کا آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت اور برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ نزول رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، بابرکت اور روشن مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کرے، کیونکہ جو ربیع الاول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نعمتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر اور خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ذکر و اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت اور رحمت اس کے گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس بندے کے گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع الاول کی تیاری کا حصہ ہے۔ اور جو شخص ان بابرکت دنوں سے پہلے ہی ان کاموں کا آغاز کرتے ہیں تو یقین جانیں وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ربیع الاول کی آمد قریب ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی تیاری اگر پہلے سے شروع کر دی جائے تو یہ دلوں کی صفائی کا، دعاؤں کی قبولیت کا اور رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی اسے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر میں رزق ایسے کھول دیتے ہیں کہ وہ کبھی محتاجی نہ دیکھے،
اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو انسان کا مقدر بھی بدل دیتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر لفظ رحمت اور برکت ہے، مگر جو بندہ قرآن کو اپنے روز کا حصہ بنا لیتا ہے اس پر رحمت کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور جو بندہ ربیع الاول جیسے مبارک مہینے سے پہلے ہی قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے اس چھوٹی سی بابرکت سورت کو پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، آپ کے گھر سے بے برکتی، تنگی اور غم کو دور کرتے ہیں اور نور و رحمت سے ہر گوشہ روشن کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ کلمات اس لائق ہیں کہ جو بھی انہیں سنے اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگوں نظر آتے ہیں، اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر دور، ہر حال میں اس نمونے کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بھی بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں اور جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ پر اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، اس لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکورہ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح اور اس کی عبادت و بندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین میں کوئی بھی اللہ کا کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے ہیں، تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگے ہو۔ میں آپ کی رحمت انسانوں میں مومن و کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی کبھی پیدا نہ کرتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلباء بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے، چنانچہ مختلف اوقات میں عوام الناس اسے نافع و وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں کراتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلباء کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ اے حضور، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ یہ ایک تسبیح روزانہ کر لے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو بھی اس وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسرا شخص آیا۔ اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کرے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلباء بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنے سوالی آئے اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے اس بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو اس پر بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کا ورد کر لیا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی اور رزق کی تنگیوں کو کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی اور غم لاحق ہو، استغفار کرنے کے ساتھ وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گیا اور فرمایا، اے ابن عمر، صبح صالح کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں، اسی لیے کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ تو ناظرین، قرآن مجید کی وہ صورت بابرکت، مختصر، آسان اور رزق میں برکت دینے والی صورت، بلکہ قرآن کا دل کہلانے والی سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ وہ صورت سورہ فاتحہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں رحمت برسا دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے۔ اس عرض کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ہی سورہ فاتحہ کو اپنا روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس صورت کو دل سے پڑھتے ہیں، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں نور ہی نور آ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے، بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کی تیاری ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورہ فاتحہ کو آج سے اپنا ساتھی بنا لیں۔ دن میں 3 بار خلوص دل سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار پڑھیں۔ یہ ایک بہترین دعا بھی ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگتے تو آپ اس صورت کو پڑھا کریں۔ یہ صورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت اور قبولیت ہے، نیز آپ کی تمام حاجات کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے ہے۔ تو دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ ایک نور ہے، یہ سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے اور مقدروں کو بھی۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔